خان صاحب فارمر پرائم منسٹر ہیں، ملک کی ایک پاپولر پارٹی کے وہ لیڈر ہیں، بڑی فالوئنگ ہے ان کی، ان تک رسائی نہ دینا، ان کی میڈیکل کنڈیشن، اس ٹائم ورکر جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پریشان ہیں، فیملی پریشان ہے، لیڈرشپ آپ نے دیکھ لیا رات کے اڈیالہ کے باہر بیٹھی رہی، آج پورا دن سپریم کورٹ پاکستان کے باہر گزارا رہا۔ یہ کون سے ہم مثالیں قائم کر رہے ہیں اپنی سیاست میں کہ ایک بندہ بیمار ہے، ٹھیک ہے کیسز ہوں گے وہ چلیں گے اپنی جگہ، لیکن ایک بندہ اگر اس کی میڈیکل کنڈیشن کچھ بھی 19-20 ہے، تھوڑا سا ہلکا پھلکا بھی ایشو ہے تو فیملی کو رسائی کیوں نہیں دی جا رہی ہے؟ بے چینی جو ہے کیوں اس کو بڑھا رہی ہے حکومت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ عادل صاحب۔ دیکھیں، فالوئنگ کو اس وقت ایک سائیڈ پہ رکھے، کوئی کتنا پاپولر ہے یہ بات ایک سائیڈ پہ رکھے۔ اس وقت عمران خان صاحب کی حیثیت جیل میں ایک نااہل شخص کی ہے اور وہ ایک جرم کی پاداش میں اپنی سزا کاٹ رہے ہیں۔ وہ اور جتنے بھی قیدی ہیں ہمارے لیے تمام قیدی ایک برابر ہیں۔ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ جو لوگ لیکن اختیار بھی جیل رولز کے مطابق بھی تو چلیں، اگر میڈیکل کنڈیشن اس طرح کی تھی کہ ان کو جیل سے آپ باہر لے کر پیمز تک لے کر آئے ہیں ٹریول کروا کے، تو میڈیکل رولز بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر کچھ کنڈیشن 19-20 ہو کو فیملی کو آپ نے بتانا ہے۔ یہ انگریز کا بنا ہوا قانون ہے 1890 کا، اس ٹائم وہ ٹیلی گرام بھیجتے تھے کہ جی آپ کا فلانا رشتہ دار جو جیل میں قید ہے بیمار ہے آ کے دیکھ لیں، تو ان کی کنڈیشن کے مطابق چلے آپ اس کو رکھ دیں کہ ہی فارمر لیڈر جو ہے وہ فارمر پرائم منسٹر پاکستان، وہ پاپولر لیڈر ہے، ساری چیزیں ہم نے سائڈ پہ رکھ دی، ایک قیدی کی حیثیت سے جو حقوق ہے وہ بھی نہیں مل رہے۔ جو جیل رولز آپ نے پڑھے ہیں وہ میں نے بھی پڑھے ہیں اور میں اسی کی تشریح آپ کے سامنے کر رہا تھا، لیکن آپ نے مجھے بولنے نہیں دیا۔ امید ہے اگر آپ مجھے تھوڑا وقت دے دیں تو میں اپنا مدعا آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ شو آپ کا ہے، اینکر آپ ہیں، لیکن میں آپ کا مہمان ہوں اور میرے بھی کچھ رائٹس بنتے ہیں۔ جی بالکل اختیار بھائی، پورا ٹائم لیا۔ وہاں پر جناب علی جو قیدی ہوتے ہیں، قیدی ہمارے لیے سارے برابر ہیں اور ان سب کے حقوق ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کسی کی بھی ہو، قیدی آپ کے پاس، آپ اس کی آزادی لے لیتے ہیں۔ کوئی قید میں ہوتا ہے تو اس کی آزادی، اس کی زندگی نہیں لیتے، چاہے وہ عمران خان ہو یا زید عمر بکر ہو، جو بھی ہو، کوئی بھی قیدی ہو، اس سب کے تمام کے ایک جیسے حقوق ہوتے ہیں۔ جب تک کوئی تشویشناک بات نہیں ہوتی تب تک ان کے فیملی کو یا لواحقین کو یا ان کے لائرز کو اطلاع نہیں دی جاتی۔ بات سنجیدہ تھی اور اتنی تھی کہ ان کو آنکھوں کی مشین کے آگے بٹھانا تھا، وہاں لانا تھا، تو اب ہسپتال کو ادھر شفٹ نہیں کیا جا سکتا تھا، اس لیے قیدی کو ہسپتال تک شفٹ کیا گیا، پروسیجر کیا گیا۔ سنجیدہ تھی اتنی ہی بات، لیکن باعث تشویش نہیں تھی۔ پروسیجر کے بعد ان کو واپس لے جایا گیا، اتنی سی بات ہے۔ لیکن اختیار میں اتنا سنجیدہ معاملہ تو تھا نا کہ ان کو ہاسپٹل آپ لے کر آئے، آپ خود بھی مان رہے ہیں کہ سنجیدہ معاملہ تھا اور لے کر آئے، ایک پروسیجر ہوا، تو فیملی ڈیفینیٹلی اس کا رائٹ ہے کہ وہ دیکھیں، جا کے ملیں، پوچھ لیں۔ There is a big difference between سنجیدہ and serious یا تشویشناک جس کو کہتے ہیں۔ تو سنجیدہ تھا تو ان کا علاج کیا گیا، باعث تشویش کچھ نہیں تھا۔ اگر کچھ باعث تشویش خدا نخواستہ ہوتا تو ریسٹ ایشور کہ جتنا یہ ان کے لیے پریشان ہے شاید اتنا ہی ہم بھی پریشان ہوں گے، اور ہم بھی پھر ان کو بھی بتائیں گے اور ان کا علاج بھی کریں گے۔ چلے آپ کا پوائنٹ ہے شفیع جان صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو معاملہ تھا میڈیکل ان کا ٹریٹمنٹ ہونا تھا، حکومت نے بڑا اچھا پلے کیا، لے کر گئے ہاسپٹل، اور کیا چاہیے، کیوں اس پر سیاست کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف؟ چھوٹی سی چیز کو آپ نے ایشو بنا دیا۔ سب سے پہلے نظامی صاحب آپ کا شکریہ۔ دیکھیں اس وقت حکومت جو ہے وہ ایک مجرمانہ فعل کے مرتکب ہو چکی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس کو چھپایا کیوں گیا؟ ہفتے کی رات کو یہ پروسیجر اگر ہوا اور اسد اللہ خان صاحب نے اس نیوز کو بریک کیا، اور جب ہم نے اس پہ باز گشت شروع کی تو پہلے وفاقی وزراء اور جتنی بھی حکومتی ریپرزنٹیٹیوز ہیں انہوں نے اس کی تردید کی، اور جمعرات کی صبح شاید انہیں بھی نہ پتا ہو، حکومت کو بھی نہ پتا ہو، شاید ان کو بھی جو خبریں سوشل میڈیا پہ آئی، استعفے دے کے گھر چلے جائیں، پھر کیا ضرورت ہے ادھر بیٹھ کے سرکاری وسائل استعمال کر رہے ہیں 17 سیٹوں پہ۔ عادل نظامی صاحب، آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں جو آپ نے کامنٹ کیا؟ سر وہ کیونکہ حکومت نے شروع میں نہیں مانا نا، بعد میں کافی 4 دن بعد یہ سارا معاملہ ہوا، اگر شروع میں ہی بتا دیتے، ایک نارمل سی چیز تھی، ایک قیدی ہے آپ کے مطابق، ایک آرڈنری سا بندہ ہے اڈیالہ جیل میں قید ہے، اس کو مسئلہ ہو گیا، لے کر آئے پیمز میں، بس یہ کہ بتا دیتے اس کے اوپر کون سا ایشو تھا، اس کو چھپانے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں ذرا اس بات پہ تھوڑا سا آپ کی ڈیفینیشن مجھے ضروری چاہیے کہ آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ حکومت کو نہیں پتا تھا تو ان کو کون لائے؟ آپ لائے تھے ہسپتال؟ کون لایا تھا؟
नहीं, फिर हुकूमत को बता देना चाहिए था। हुकूमती वुज़रा उसको डराया करते रहे शुरू में कि पता नहीं है, पता नहीं क्या है। ये वो 5 तो दिन पता 5 दिन नहीं क्यों है, लग गए उसका तो तस्दीक तरदीद मतलब ये में? है, मैं बताता हूँ 1 मिनट। एक बात तो होती है बात छुपाना, एक होता है कोई बात इतनी जरूरी नहीं है कि उसको पब्लिक किया जाए। पब्लिक करने वाली बात होती तो पब्लिक कर देते, पब्लिक करने वाली बात नहीं थी इसलिए पब्लिक नहीं की। अब आप मुझे बताइए, आप कहना क्या चाहते हैं कि हुकूमत को नहीं पता था, तो क्या आपकी टीम गई थी उनको अस्पताल लाए थे? ठीक है, चले, मतलब कि पब्लिक, आप कह रहे हैं कि संजीदा मामला नहीं था, एक नॉर्मल सा मसला था। सर जिया साहब, पहले इन्होंने छुपाया, जब इन पे प्रेशर पड़ा तो इन्होंने तस्दीक कर दी। ये इनका वतीरा है, ये हर चीज़ से शुरू में इनकारी होते हैं, फिर बाद में इकरार कर देते हैं। इन पे प्रेशर पड़ता है तो ये पाँव पड़ जाते हैं। ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। इन्होंने मुजरिमाना फेल के मुर्तकिब हो चुके हैं। ये इन्होंने गैर कानूनी काम एक और कर दिया है कि बग़ैर उनके फैमिली को बताए हुए आप इमरान खान को पिम्स लेके आते हैं। उनकी ज़ाती जो डॉक्टर है उसको आप नहीं बताते, आप उनको पिम्स लाते हैं। ये कोई आम कैदी तो नहीं है, ये कोई आम बात भी नहीं है। इस चीज़ को हम नॉर्मलाइज नहीं होने देंगे। आप उनकी सेहत के साथ खेल रहे हैं, आप उनकी ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं। पिम्स में कोई रेटिना स्पेशलिस्ट मौजूद नहीं है। आपने किस से चेकअप कराया है? आपने 20 मिनट का प्रोसीजर बताया है। जिस प्रोसीजर का आप जिक्र कर रहे हैं, आप किसी भी डॉक्टर से पूछ ले, ऑनलाइन पे ले ले, ये 2 से 3 घंटे का प्रोसीजर है। तो कैसे 20 मिनट में ये प्रोसीजर ख़त्म हुआ? फिर उसके बाद आप ज़ाती डॉक्टर को छोड़ भी नहीं रहे। कल भी वज़ीर आला बैठे रहे पूरी रात, आज भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर हम बैठे रहे। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि ठीक है, आप ना मुलाकात करवाएं वज़ीर आला की, आप ना मुलाकात करवाएं फैमिली की, आप ना मुलाकात करवाएं वकीलों की, आप ना मुलाकात करवाएं पॉलिटिकल लीडरशिप की। लेकिन उनका बुनियादी हक है, ये ह्यूमन राइट्स की आप खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। हमें पता है आपके उनके बयान से डरते हैं, उनकी ट्वीट से डरते हैं। आपकी ये जो 17 सीटों की हुकूमत है, जो आपने ये हाइब्रिड हुकूमत बनाई हुई है, ये एक ट्वीट की मार है। हम नहीं करते ट्वीट, आप उनकी ज़ाती डॉक्टर को जाने दें, वो चेकअप करेगा। हुकूमत का यहाँ पे मौक़िफ़ हो जाएगा कि अज़मा साहबा गई थी, उस टाइम भी आप लोगों ने यकीन दहानी कराई थी कि बाहर आके कोई पॉलिटिकल बात नहीं होगी। अब 8 फरवरी एहतजाज आप पहले करने जा रहे हैं, अंदर से डॉक्टर साहब भी आके कोई मैसेजिंग कर रहे हो, हुकूमत को ये खौफ है। डॉक्टर का क्या काम, सियासत से क्या लेना देना डॉक्टर का? डॉक्टर अंदर जाएगा, चेकअप करेगा, बाहर आएगा, हमें बताएगा कि सेहतयाब है, हम उठ के घर चले जाएंगे। अच्छा, अब हमें जो तशवीश है, पहली बात इन्होंने छुपाई, तशवीश उधर से बढ़ी। दूसरी बात कि ये जो अब ज़ाती डॉक्टर को अंदर नहीं जाने दे रहे, तो हम इस बात को क्या समझे? हम तो फिर यही समझेंगे कि अंदर खान साहब के साथ इन्होंने कुछ किया हुआ है। उनको आप एनेस्थीसिया दे रहे हैं, उनको आप टीके लगा रहे हैं, उनको आप ज़ाती डॉक्टर के पास उनके पास छोड़ नहीं रहा। आज हम सुप्रीम कोर्ट में भी इसलिए गए, हम बड़े होपफुल थे कि हम सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएंगे, हम चीफ जस्टिस से दरखास्त करेंगे, वो स्टेप फॉरवर्ड करेंगे। वो पाकिस्तान के पॉपुलर लीडर है, सबसे बड़ी सियासी जुमात के लीडर हैं, वो कोई आम कैदी नहीं है। वो आपने उनको एक नहीं मिल पाया। जिया साहब, नहीं, मैं उस पे आ रहा हूं।